اپنی بیماریوں، آزمائشوں، پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھے۔ جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا، وہ زندگی کا سارا سکون حاصل کر لیتا ہے، وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے، جسے اپنی مشکلات کے بیچ جینا آ گیا۔ اور جو بیچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا، اوہو بس یہ آخری ٹینشن ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، گیا کام سے۔ مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے، وہ نکھر بھی جاتا ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے، اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے۔ یہ بڑا اعصابی مرض ہوتا ہے، جسمانی امراض بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں، مرض تو اللہ معاف کرے کوئی بھی ٹھیک نہیں، لیکن یہ جو اعصابی مرض ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آ جائے۔ تو مرگی کا مرض بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے، اعصاب کنٹرول کر لیتا ہے، جسم بھی قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر خاتون ہو تو ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے۔ عرض کرتی ہے، حضور مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعائیں فرماتے تھے، پر آج حضور نے ایک انوکھی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمانے لگے، اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر۔ اس کا معنی کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ مرگی کے ہم مانتے نہیں، ویسے مرض جو آتا ہے نا وہ جاتا کم ہی ہے، گزارا اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہم پتہ کیا کرتے رہتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے۔ حضور نے فرمایا، اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، گویا اس کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر کیا ملے گا؟ حضور فرمانے لگے، رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا۔ ہم سے ویسے پوچھا جائے تو ہمیں شفا ہی چاہیے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کے جو معاملات ہیں نا، ان پر یقین رکھنا کامل لوگوں کا طریقہ ہے۔ کہا آپ بتائیں شفا کے جنت، تو صحابہ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پہ، عقیدہ پختہ تھا نا، انہیں پتہ تھا کہ دراصل ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو، بچ جائیں۔ فوراً وہ خاتون عرض کرنے لگی، حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اس کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا کر دیں، مجھے جنت کی ضرورت ہے۔ اس کے تو ساتھ بھی تھوڑا وقت کتنا ہے، وقت کتنا ہے، بس آ گیا، اٹھنا فریدہ سوتیا، اب بس داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور، تے اٹھنا فریدہ سوتیا، جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستیں رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، تے اٹھنا فریدہ ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا، کچھ کر آگے بڑھ۔ اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ کر۔ یہ جو سفید بال آتے ہیں نا، یہ پیغام آتے ہیں، یہ جو بیماری آتی ہے یہ پیغام آتا ہے۔ جب انسان کی سیدھی کمر جھکتی ہے تو پیغام آتے ہیں، میسج شروع ہو جاتے ہیں کہ تیاری کرو، یہ اعلان ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی لوگ ترجمہ اور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں عمر نہیں میری زیادہ، ویسے سفید آ گیا ہے، نہیں وہ بیماریوں نے ایسے کر دیا ہے، فلانا نہیں مسئلہ، ویسے چلے تسلی دینی ہے نا دل کو، وہ تو کئیوں نے دی ہوئی ہے، وہ دے لیں کسی طریقے سے، دے لیں کسی طریقے سے۔ ویسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا، جب حضرت اسرائیل لینے آ گئے تو کہا اللہ میں تیرا خلیل ہوں، تو پہلے کو پیغام تو بھیجنا تھا، تو کہا ابراہیم جس دن پہلا سفید بال آیا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، اور جس دن تندرست جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو پیغام ہی تو بھیجا تھا۔ یہ سارے محض پیغام آتے تو رہے، ضرورت تو تھی کہ توجہ کی جائے، لیکن نہیں کی۔ بھائی جب توجہ آخرت کی جانب ہوگی نا، آپ یقین کریں، ہماری 22 سال کی عمر میں بھی سوچ یہی تھی کہ سیٹ ہو جائے نظام، ہم سیٹ ہو جائیں، اور ہماری سوچ 70 سال کی عمر میں جا کے بھی یہی ہوتی ہے
پہلے اپنے سیٹ ہونے کی ہوتی پھر بھی سیٹ ہونے کی ہے. چلے اس وقت لفظ بدل جاتے ہیں کہ بچے سیٹ ہو جائیں، اتنا ہی ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سیٹ ہو رہے ہیں، سیٹ ہوئے نہیں. کل ایک دوست آئے، کہنے لگے دعا کر دیں، 22 سال ہو گئے امریکہ میں، کاغذات نہیں بن رہے. تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ نے کمنٹس نہیں کیے. تو میں نے کہا یار اتنی قیمتی زندگی، اتنی قیمتی، ایک ایک لمحہ جو قیمتی ہے مسلمان کا، آپ نے 22 سال کاغذ کے پیچھے گزار دیے. آپ نے کاغذ کو جنت کا ٹکٹ سمجھ لیا، چھوڑے نہیں ملتا تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ میں نے کہا عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگے 50+ ہوں اب. تو میں نے کہا اگر مل بھی گئے تو پھر اس کے بعد چانس کتنے ہیں؟ چھوڑیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے. کیا مطلب داستان حیات ہے. کبھی غور کرے نا تو خسارے زندگی میں جتنے ہیں نا ان میں زیادہ تر ہماری سستیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. خاتون نے عرض کی حضور دعا کر دیں، تو نبی پاک نے جنت کی دعا کر دی. پھر عرض کرتی ہے حضور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے نا مرگی کی تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، شرم محسوس کرتی، دعا کریں میرے جسم پہ کپڑا قائم رہے. حضور نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک حیات رہیں. باہر سے کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے؟ کہ دیکھنی ہے تو کہتے تھے اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے دنیا میں مدینے والے نے جنت عطا فرمائی ہے. یہ چلتی پھرتی. اپنے رزلٹ پر غور کریں، اپنے نتیجے پر غور کریں. ہمارے مدرسے کا رزلٹ آیا تو ڈھیر سارے بچوں میں ایک بچہ وہ بھی فیل نہیں ہوا، ایک کتاب اس کی رہ گئی. تو میں پیغام بھیجتا تھا میرے سامنے نہیں آتا تھا. مکمل فیل بھی نہیں ہوا. ایک کتاب مجاز ضمنی، ہم کہتے ہیں سیپلی میں پیپر دے لے گا، گنجائش ہے. اور باقی کئی کتابوں میں نمبر بھی اچھے ہیں. 2-3 دفعہ میسیج بھیجا، میں نے کہا اسے کو سامنے تو آیا تو ہنستے ہوئے جی وہ اس دن ایسے تھا، رات کو میں فلانی جگہ پہ تھا تو نمبر میرے ہیں 22. تو بس وہ اپنی سوچ میں تھا تو میں اپنی سوچ میں. میں نے کہا ایک پرچے میں فیل ہوا ہے وہ بھی پورا نہیں، تو کسی کے سامنے نہیں آ رہا. تو قیامت میں ہمارے بھی تو پرچے کھلنے ہیں نا. ایک پرچہ ہوگا ماں باپ کے نام کا، دیکھنا ہے ان کی خدمت میں تو پاس ہے کہ فیل ہے. یاد رکھنا یہ پرچہ ہما جنتک و نارک. نبی پاک نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں. تو نے زندگی ان کا دل دکھا کے گزاری ہے کہ ٹھنڈک دے کے؟ یہ پرچہ آؤٹ ہوگا. اور میاں پاس کرے گا تو جائے گا. ایک پرچہ اولاد کے نام کا ہے، تیری ڈیوٹی تھی تربیت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی دوزخ کی آگ سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا. ایک پرچہ یہ بھی ہے، یہ بھی کھلے گا کہ تو نے ڈیوٹی ٹھیک دی کہ نہ دی. ایک پرچہ حق حلال کا ہے کہ کمائی جائز تھی کہ ناجائز تھی، یہ بھی پرچہ ہے. ایک پرچہ یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری تھی، بتا کس کس چوک میں گزری. وہ کہے گا جی میں نے نا بڑی ڈیوٹی کی، سال کے بعد مری میں توجہ سے جاتا تھا، کوئی ناگا نہیں میرا کگان نران کا سواد کا، کوئی کسی قسم کی چھٹی نہیں. پوچھ لیں آپ، یہ پرچہ دیں گے؟ یہ سوال ہے میدان محشر کا، عمر کہاں گزاری. اور پھر ان میں سے قیمتی حصہ جوانی کہاں گزری، یہ الگ سے پرچہ ہے، اس کا جواب دینا ہے. اور جو میدان محشر کا پرچہ ہے نا وہ ڈبل قسم کا ہے. حضور فرماتے ہیں رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے، تو تمہارا نہیں پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا. یہ سوال ہے میدان محشر کا. آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ جائز پیسے دے آپ ناجائز جگہ پہ لگائیں. آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو تو بطور امانت دیا گیا سارا کچھ. ورنہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے. ایک پرچہ میرے بھائی یہ بھی ہے، ایک پرچہ ہے پورا. ایک پرچہ میدان محشر کا یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا. باتیں تو بڑی آتی تھی، کہانیاں تو بڑی سناتا تھا، جب تو بات چھیڑتا تھا تو پنچایتی بھی تیری طرح کا کوئی نہیں.
सियाना भी तेरी तरह का कोई नहीं, पढ़ा लिखा भी तेरी तरह का कोई नहीं, फलासफर भी तेरी तरह का कोई नहीं। और तू बातें करने बैठता था तो मुफ्ती भी तू ही लगता था, मंतकी भी तू ही लगता था, फलसफी भी तू ही लगता था, दरवेश भी तू ही लगता, हर शय का तुझे पता था। ये बता इल्म पर अमल कहाँ तक किया? एक शायर ने रो के कहा था, लोगों आगही भी एक क़यामत है। जो तुझे पता है ना, मत समझना कि ये तेरे लिए आसानी है, ये पता होना भी एक मुशक्क़त है। क्योंकि जिसे पता होगा ना उसे पूछा भी जाएगा। तो अपने रिज़ल्ट पर गौर करे। रब फरमाते हैं अगर तू मुत्तकी है फिर तू मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तू मुजरिम है तो फिर याद रखना, फिर तुझे हाँग के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल पे। भाई मैंने ज़िंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए, मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे। मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने ज़िंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है, वालिद साहब का, जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हमने बड़े रिश्ते, हारून रशीद ने हज़रत दाऊद ताई से कहा था कोई नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे तेरे वालिद कहाँ हैं? कब्रिस्तान में। अम्मा कहाँ हैं? कब्रिस्तान में। तेरा एक भाई भी होता था कब्रिस्तान में। पर मैं इतने जनाजे पढ़े, अभी भी नसीहत मैं करूँगा। अगर तूने नहीं समझना तो फिर तू समझना चाहता ही नहीं। तो अगर हमारे साथ वाले सारे उठ गए हैं तो हमने बैठे रहना है। ये तैयारी है। ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, और यारो उधरों कोई नहीं जे आमदा, ते इधरों लखां गए, लाइन लगी हुई है। चले गए लोग, सह सह जोड़ संगत दे डिठे, फिर आखिर विथां पईयां। असी जिन्हां बाजों एक पल नहीं सा जींदे, फिर वो शक्लां भी याद ना रही। अब तो वो खाके बनाते हैं तो आँखों में बनते ही नहीं। चले गए लोग और यूँ लगा कि जैसे आए ही नहीं थे। भारी भारी नंबर लगा हुआ है, आवाज़ें आ रही हैं, अब फ़लाँ बिन फ़लाँ आ जाए, हम भी लाइन का हिस्सा हैं, इससे पहले कि नंबर लग जाए अपना हिसाब करें। हज़रत उमर फरमाया करते थे जो अपना हिसाब खुद कर ले वो परेशान नहीं होता। नतीजा अच्छे काम का भी निकलता है, बुरे काम का भी निकलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि काम अच्छा किया जाए नतीजा उसका बुरा बरामद हो जाए, और काम बुरा किया जाए तो रिज़ल्ट उसका अच्छा आ जाए। आप अगर अपनी खुराक गर्म मौसम वाली, कोई लिबास गर्म मौसम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, खुराक भी उस तरह की ले रहे हैं, तो उसका नतीजा उसी तरह का है। ठंडे मौसम में आप यकीनन ठंडे मशरूबात नहीं पिएंगे, आप यकीनन पतला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसकी तासीर उसी तरह की होगी। दुनिया के अंदर कुछ लोग आमाल करते हैं लेकिन एहतियात नहीं करते, गैर मोहताज ज़िंदगी गुजारते हैं। वो सही समझते हैं कि हमने ज़िंदगी तो गैर मोहताज गुजारी है लेकिन क़यामत में इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा निकल आए। ऐसा होता नहीं। ये एक उसूल है, फितरत के ऐन करीब है, अकल के बिल्कुल करीब है कि आप जिस तरह का अमल करेंगे नतीजा भी उसी तरह का निकलेगा। लोग खौफ खाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मरेंगे, कब्र में खिड़की कोई नहीं, दरवाज़ा कोई नहीं, हवा का बंदोबस्त कोई नहीं, वहाँ घुटन होगी, आजमाइश होगी, किस तरह काम चलेगा। तो मेरे भाई इसमें शक कोई नहीं, ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन उसके लिए जिसने कब्र को खुद दोज़ख का घड़ा बनाने की तैयारी की। वरना जो बंदा है मोमिन की कब्र है ना, वो कोई खड्डा नहीं, वो कोई गड़ा नहीं, वो कोई बंद दरवाज़ा नहीं, बल्कि सही हदीस में फरमाया कि मोमिन की जो कब्र है रौज़तुम मिन रियादिल जन्ना, वो बाग है
बाग में घुटन नहीं होती, बाग में टेंशन नहीं होती, बाग में इंसान बड़े सुकून में रहता है। और बाग भी मामूली नहीं, रोज़ा तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग है। बंदा मोमिन की कब्र आराम की जगह है। हदीस सही में फरमाया कि उसे कहा जाएगा कि तू सो जा। अब मेरी बात पे तवज्जो करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह रसूल की बात हो रही है ना जी। बाकी ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है, ये जो कैमरे हैं, ये एक ज़रूरत ज़रूर है, पर ये कोई नफसियाती मसला नहीं कि इसे दिमाग पे सवार कर लिया जाए। इतना नहीं सवार करें, सवार हो जाए तो ये ख़राब करता है। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत हो वहीं रह जाए तो ठीक रहती है। आप तवज्जो करें, दो चार बातें अर्ज़ करनी है आपसे। इसकी आवाज़ अगर बेहतर हो सकती है तो कर दी जाए, वरना काम चल जाएगा। भाई, मोमिन की कब्र बाग है जन्नत का, और वहाँ जो हुक्म है वो ये है कि तू सो जा जिस तरह दुल्हन सोया करती है। तो बंदा जब सोता है तो वो बड़ा सुकून महसूस करता है। वो सोता ही इसलिए है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। सोता है बंदा तो उसे एनर्जी मिलती है। आप सोते हैं तो आपकी थकावटें उतरती हैं। आप सो जाते हैं तो आपका जिस्म एक तवानाई पाता है। तो कब्र के अंदर हमें जो बताया गया है बंदा मोमिन को, वो ये कहा गया है तू डायरेक्शन ठीक रखना, नतीजा वो ना निकाल देना कि कब्र खड्डा बन जाए। काम इस तरह के ना करना कि वहाँ तेरे पास सज़ा के लिए फरिश्ते पहुँच जाएं। काम आमाल ठीक करना। कब्र जन्नत के बागों में से बाग है, और वहाँ तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी जाएगी, बल्कि वहाँ तो कहा जाएगा सो जा आराम से, नींद पूरी कर, तू थकावटें उतार, तू यहाँ आया है तो सो जा। और सोना भी इस तरह नहीं, उस तरह सो जिस तरह दुल्हन सोती है। आज उसका प्रोटोकॉल है, आज तो उसे दुनिया देखने आई है। बाद मरन दे मुखड़ा मेरा हो जावे जे ताज़ा, फिर समझ लेना महबूब मेरे ने आन पढ़िया जनाजा। तबीयत में इस ज़ौक़ को पैदा किया जाए। मैंने कुरान मजीद सूरह मरियम की 2 आयात पढ़ी हैं। इन दोनों बातों को रब करीम ने बयान फरमाया। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। खाली तर्जुमे पे कभी गौर करें तो कुरान मजीद मज़ा देता है। फरमाया यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफ़दा। फरमाया जो नेक लोग होंगे ना, नेक लोग, उन्हें क़यामत के दिन रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा मेहमान बना के, वफद की सूरत में। और जो सीगा इस्तेमाल किया वो कौन सा? इलर रहमान। अल्लाह के कई अस्मा है ना, ये नहीं कहा जब्बार के पास पेश किया जाएगा, ये नहीं कहा कहार के पास पेश किया जाएगा। एक तो गए हैं मेहमान बन के, और पेश किसके पास किया? रहमान की बारगाह में। रहमान इतना रहम करने वाला जितना कोई कर ही ना सके। इसलिए रहमान बंदे का नाम ही नहीं हो सकता। बंदा अब्दुल रहमान तो हो सकता है, रहमान ये नाम रखना जायज़ ही नहीं। तो रहमान की बारगाह में पेश किया जाएगा मेहमान बना के। तो मुझे बताइए, जो मेहमान बन के जाए, मेरी तरफ तवज्जो करनी है आपसे, उसके साथ सख्त सख्त बातें होती हैं कि उसके सामने खाने ला के रखे जाते हैं। जो मेहमान बना के पेश किया जाए उसको सज़ा होती है, या उसके लिए अच्छे अच्छे बिस्तर बिछाए जाते हैं। फरमाया जो मुत्तकी होंगे ना, मुत्तकी परहेजगार लोग, वो रहमान की बारगाह में मेहमान बना के पेश किए जाएंगे। वो अल्लाह के हुजूर जाएंगे मेहमान बन के। उनका वहाँ एजाज़ होगा, वहाँ उनकी इज़्ज़त होगी, वहाँ उनका इकराम होगा। फरिश्ते उन्हें एजाज़ से बिठाएंगे। इसीलिए इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जब मोमिन अपनी कब्र से निकलेंगे ना, तो मोमिनों की कब्रों के बाहर अल्लाह बुराक खड़े फरमाएगा। उन्हें बुराक पे सवार करके रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। लेकिन अगली आयत में फरमाया जो मुजरिम होंगे, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, मुजरिमों को हाँका जाएगा जिस तरह चरवाहा बकरियां हाँकता है।
اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاسے ہانکے جائیں گے، ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہیں۔ مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا، زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے، زمانہ ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے۔ اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ تو چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے۔ ہمارے نیک اعمال کا صرف ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے؟ ہمیں خبر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے۔ مثلا میں امامے میں ہوں، داڑھی میں ہوں، میں نے لباس بڑا درویشوں والا پہنا ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آپ کو خبر ہے کہ میں نے سویرے جو کھانا کھایا وہ رزق حلال تھا کہ کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ میری نیکیوں کا مجھے پتہ ہے، میں اس پر گواہ ہوں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو کام ہم سارا دن کر رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے، وہ روٹین کون سی ہے؟ اگر تو وہ روٹین مجرموں والی ہے تو پھر سلوک بھی ڈنڈے والا ہے، ہانکنے والا ہے، وہی ہے جو بکھری ہوئی بکریوں کے ساتھ چرواہا کرتا ہے۔ اور اگر کام ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم نا باتوں میں زندہ ہیں، ہو باتیں اور کہانیاں اور کسی شخص سے کومنٹس اتنے تیز، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا کومنٹس کرتے ہیں، اتنا جناب اچھا تبصرہ کرتے ہیں، اتنا جناب تنقید عمدہ، کیا بات ہے۔ اعمال انسان کے اس کا اصل ہوتے ہیں، اس کا راس المال ہوتے ہیں، راس اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے نفع نقصان تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری راس کیا ہے، میرے پاس پیچھے بچا کیا ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ کومنٹس، یہ آپ کی جناب اپنے منہ سے خود میاں مٹھو یہ رہ جائے گا، سارا راس المال بچے گا، وہ نیک اعمال کی صورت میں وہ ساتھ لے کے جانا ہے۔ اپنے اعمال پر توجہ کریں گے نا، جب ڈائریکشن اگر ٹھیک ہوگی۔ اللہ کے بندے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ وہ بھائی اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ انہیں پتا تھا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں، بالکل تیاری یا حساب کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، میں نے دینا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا تو رات معافی مانگ کے سوئے ہیں، تیاری تھی مکمل۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری کوئی بھی نہیں، لیکن ویسے آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سر پہ بال کوئی نہ چھوڑے۔ ویسے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیانتداری سے نہیں چل رہا تو ممکن ہے وہ جینے نہ دے۔ اپنے محاسبے کو، اپنے معاملات کو دیکھیں، وہ تقوی والے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نا مقربین کی لسٹ بنائی، یعنی تذکرۃ الاولیاء لکھی، اللہ کے بندوں کے حالات انہوں نے جمع کیے۔ یہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے۔ عطر کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ عطر کی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا کرایہ وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے۔ اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں۔ بڑا مہنگا کاروبار تھا۔ فرماتے مہنگی مہنگی خوشبوئیں میں نے سجائی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک درویش بابا جی آ گئے تو 2 4 5 بوتلیں انہوں نے دیکھی، خوشبو لینی تھی۔ تو جو اچھے سیل مین ہوتے ہیں یہ گاہک کو جانے نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کے بابا جی سے کہا، جب انہوں نے دیکھ لی کافی چیزیں تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بزرگوں کیا چاہیے، مجھے حکم کریں میں دیتا ہوں، کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی خوشبو چاہیے؟ تو بابا جی فرمانے لگے پتر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ کہتا میں دنیا دار بندہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا بابا وہ کیوں؟ میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کیا ہے، مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا،
کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا، کبھی وہ جو فیصل آباد میں پلاٹ لیا وہ پریشان کرے گا، کبھی لاہور والی سوسائٹی کی فائل ڈسٹرب کرے گی کہ اتنا کچھ چھوڑ کے مر جاؤں، اتنی محنت سے اکٹھا کیا تھا، کبھی وہ پجارو کبھی یہ پجارو، اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا داری۔ کہا تو نہیں مرے گا تو یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ فرماتے میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کرے تو غصہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے کہنے لگے بیٹے ادھر آ دکھاؤں۔ کہتے ہیں میں مڑ کے اوپر سے ہو کے بزرگوں کے قریب آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، تے نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد تو صبح ہے زندگی کی، یہ تو ایک شام ہوئی ہے بس، اٹھیں گے تو سویرا ہوگا۔ تو کہتے ہیں بابا جی کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگے پتر میں تو اس طرح جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کیا، میں نے جنازہ پڑھا، میں نے دفن کیا، کوئی وارث نہیں ملا، اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، کہتے میں نے دفن کیا۔ پھر اس کے بعد مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، پھر بعد میں سمجھ آ گئی مال وارثوں کا ہے، آج بھی وارثوں کا ہے، کل بھی، یہ پکی بات۔ اور وارث اپنی اپنی طبیعت کے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا محنت کا مال وہ ہفتوں میں ضائع کر دیں، اپنی اپنی طبیعت کے ہیں نا وارثین۔ ہو سکتا ہے آپ کی بڑی بنائی ہوئی چیزیں وہ چند منٹ لگائیں، گیا سارا کچھ۔ تو بہت سارے معاملات میں اگر ہماری توجہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور ڈائریکشن ٹھیک ہو تو پھر موت کا کوئی خوف، پھر تو تیاری ہے۔ حدیث بخاری دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں، اور ایک مقام پہ اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔